حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہونے کی حالت میں فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1952۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ اپنے گھروں اور بلندی والی جگہوں سے ایسے عبا پہنے ہوئے آئے تھے کہ ان پر گرد و غبار پڑی ہوئی تھی اور ان سے بدبو آتی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ آج کے دن کے لیے تم خوب پاکی حاصل کرتے، یعنی غسل کرتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1958۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جسے جو مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتے ہوئے پا لے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ راوی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کمی کا ذکر کیا اور اس کی طرف رغبت دلاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1970۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1976۔